اللہ اکبر. فی جنت عالیہ، اللہ انہیں اونچی جنتوں میں جو ہے وہ بٹھائے گا. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سننے کو ملے گی. فیہا عین جاریہ، اس میں جاری چشمے ہوں گے. 4 چشمے ہوں گے جنت میں. یہ آج کل چشموں کے کنارے یا دریاؤں اور نہروں کے کنارے آبادیاں بن رہی ہیں نا، کہ مختلف نہروں کے کنارے کا ویو ہوتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ چلتی نہر کا منظر ہے. یہ گدلا میلا کو چیلا پانی، پھر بھی انسان چلتے ہوئے پانی سے لطف لیتا ہے. لیکن جنت کے جو چشمے ہوں گے وہ 4 چشمے قرآن نے بتائے، اور چاروں کا پانی کیسا ہوگا؟ ایک چشمہ خالص دودھ کا ہوگا، ایک چشمہ خالص شہد کا ہوگا، ایک چشمہ خالص شراب کا ہوگا، اور ایک چشمہ خالص پانی کا ہوگا. یہ 4 چشموں کی نہریں ہوں گی جنت میں، جو پوری جنت میں جو ہے وہ گھوم رہی ہوں گی. اور ان چاروں چشموں کے کنارے پھر جنتی آباد ہوں گے. بلکہ حضور نے فرمایا کہ جانور بھی ہوں گے جو ان چشموں کے اندر نہا رہے ہوں گے. اور فرمایا بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر اتنے اتنے قد کے جانور ہوں گے. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور پھر تو مزہ آ جائے گا. دودھ کی نہر میں بختی اونٹ کی گردن کے برابر جانور کلکاریاں مارتے ہوں گے، تو ان کو دیکھنے کا پھر سرور تو اپنا ہی ہوگا نا. تو کہا حضور پھر تو مزہ آ جائے گا. کہا عمر صرف دیکھنے کا مزہ نہیں، وہ کھانے کے لیے بھی ملیں گے. وہ بھون کے کباب بن کے تمہارے سامنے بھی ہوں گے، پھر بھی مزہ آئے گا. تو کیا لطف ہوگا جنت کا، یہ میرا رب بیان کر رہا ہے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بچھے ہوئے بستر ہوں گے، لگے ہوئے پلنگ ہوں گے، اونچے پلنگ مرفوعہ رفت والے. واکواب موضوعہ، اور رکھے ہوئے کوب، رکھے ہوئے گھڑے اور رکھے ہوئے سلیقے سے سجائے ہوئے برتن ہوں گے. ونمارق مصفوفہ، اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے. وزرابی مبسوسہ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں ہوں گے. چاندنیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، قالین بچھے ہوئے ہوں گے، اور کوزے رکھے ہوئے ہوں گے، اونچے پلنگ لگے ہوئے ہوں گے. فیہا عین جاریہ، اور یہ چشموں کے کنارے منظر ہوں گے. جنت کا ماحول ہوگا، کوئی لغو بات سننے کو ملے گی نہیں، کوئی ہڑبوں، کوئی ہلا گلا، کوئی ایسی بات ہوگی نہیں. اور جنت کا منظر ہوگا. سب سے بڑی دولت جنت میں یہ ہوگی کہ اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اچھا، ایک روایت میں آتا ہے اللہ جنتیوں کو بلائے گا، اور بلائے گا آردی تم جنتیوں، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ تو جنتی آگے سے کہیں گے ما لنا اللہ نرضا، مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں وہ ملا جو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا. جنت وہ ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دماغ نے اس کا تصور نہیں کیا. آپ کوئی بھی تصور کر لیں، ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی. آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو مہمیز لگائیں، اور بڑے سے بڑا جو دنیا کے نظارے دیکھ چکا ہے وہ سارے نظاروں کو جمع کر کے کوئی منظر خود ساختہ بنائے، لیکن جنت اس سے بھی اچھی ہوگی. تو جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا تصور تک نہیں ہوگا جو انہیں وہاں ملے گا. تو وہ کہیں گے، اللہ فرمائے گا راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ما لنا اللہ نرضا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، وہ کہیں گے اسی تے مالک گوڈے گوڈے راضی ہیں. اللہ فرمائے گا میں تمہاری جھولی میں ایک اور شے ڈالنے لگا ہوں، تم بالکل راضی ہو جاؤ گے. تو وہ کہیں گے میرے رب کو کوئی کسر ہی نہیں رہ گئی، اب اور کیا باقی رہ گیا؟ اللہ فرمائے گا میں ایک اور شے دینے لگا ہوں، وہ تمہیں ملے گی، تم بالکل راضی ہو جائیں گے. تو وہ جھولی پھیلا لیں گے کہ مالک تیری مرضی، ویسے کوئی کسر تو نہیں رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ شے یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا. اور یہ چیز جنتیوں کو نہال کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ جنت کے اس نقشے کو بیان کیا جو ان لوگوں کو عطا کرے گا جن کے عقیدوں میں جمال ہے اور جن کے عمل میں حسن ہے، جو عقیدے بھی خوبصورت رکھتے ہیں، جن کے عقیدوں میں شرک نہیں ہے، جن کے عقیدوں کے اندر بے ادبیاں نہیں ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر گستاخیاں نہیں ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر بدعات نہیں ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر جو ہے وہ خرابیاں نہیں ہیں، اور جن کا عمل کوتاہیوں سے پاک ہے. یہ وہ پاک لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو یہ نعمتیں عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سب کو جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. جنت کی قیمت بتائی حضور نے کہ اگر تو جنت چاہتا ہے تو کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانی ہوگی یا کسی غلام کو آزاد کرنا ہوگا. اور اگر تیرے پاس یہ ہمت نہیں ہے، تیری مالی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ تو غلام آزاد کر سکے
کسی مقروض کا قرض ادا کر کے کسی پسے ہوئے کی گردن چھڑا سکے تو دو کام کر لینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا۔ ان دو چیزوں کے بدلے کے اندر تیرا رب تجھ کو جنت عطا کرے گا۔ یہ سودا کوئی مہنگا تو نہیں ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی دکھیے کو، کسی پریشان حال کو، کسی مفلوق الحال کو، پیاس اور بھوک سے تڑپتے ہوئے شخص کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ دخول جنت کا سبب اور ذریعہ قرار پائے۔ مکہ کریم علیہ السلام، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو پھر ارشاد فرمایا الضعفاء المظلومون، جو مسلمان کمزور ہیں، ظلم و ستم سہتے ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت ہیں۔ چونکہ بہت سارے گناہ کا کفارہ ان پر ہونے والے ظلم بن جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو دنیا میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں تو ان تکلیفوں کے بدلے میں ان کو اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو اہل ایمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کی بھی ان کو جزا عطا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل بلا کو جو قیامت کے دن اجر و صلہ عطا کیا جائے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ ہماری کھال اور ہمارا جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا، تو آج جو صلہ اس کا حشر کے روز دیا جا رہا ہے۔ تو حالات میں بعض اوقات اس طرح کی صورت بن جاتی ہے کہ یا آپ ظالم بنیں یا آپ مظلوم بنیں، تو اس وقت مظلوم بننے کو اختیار کر لیجئے گا، ظالم کبھی بھی نہ بنیے گا، چونکہ ظالم کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے اور مظلوم کی جگہ اللہ کی جنت ہے۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیارکم، میں تمہیں خبر نہ دوں جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں؟ تو پھر جھولیاں پھیل گئیں، تو فرمایا تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں کہ جو اچھے اخلاق کے حامل ہیں، جن کا خلق اچھا ہے، جن کے رویے خوبصورت ہیں۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بشرارکم، میں تم میں سے جو شریر ترین لوگ ہیں ان کی خبر دوں، السرسارون المتشدقون المتفہقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مجلس ہو رہی ہو تو سب لوگوں کو برابر بولنے کا حق ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تکبر کی وجہ سے بولتے ہی رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس مجھے ہی حق ہے بولنے کا، اور وہ کسی کو موقع نہیں دیتے، اور کوئی بولے تو پھر اس کی بات کاٹ کے بولنے لگ جاتے ہیں۔ المتشدقون المتفہقون، یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جو خام خواہ کا تکلف کرتے ہیں اور زبان کو بل دے دے کے اور منہ بگاڑ بگاڑ کے مشکل لفظ بول کے اصطلاحات بول کے لوگوں پر اپنے علم کا رعب جمانے کے لیے کہ میں بڑا بلیغ ہوں اور بڑا فصیح ہوں، اور اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ فرنگی زبانیں جانتے ہیں، تو وہ عام دیہاتی لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو کریں تو وہ مشکل سے مشکل الفاظ بولتے ہیں، جبکہ وہ بیچارے تو سادی زبان سمجھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ بھاری بھرکم الفاظ بول کر کسی کے اوپر جو ہے وہ رعب جما رہے ہوں، تو یہ بات نہیں ہوتی۔ جب بات کریں آپ تو جس طرح کے لوگ ہوں اس طرح کی بات کی جائے اور اس طرح کی مثالیں ان کو دی جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بات پہ شرم نہیں اللہ کرتا کہ وہ تمہیں مچھر کی مثال دے، مچھر کی مثال دے کر کے اگر تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے، اور مکڑی کے جالے کی مثال دے کے اگر تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے تو اچھی بات ہے۔ دیکھو چھوٹا بچہ ہو دودھ پیتا ہو تو اس کو یخنی تو نہیں پلائی جاتی، اس کا معدہ خراب کرنا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو وہ دیا جائے جو وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے مخاطبین کس طرح کے ہیں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو، اپنے فہم اور اپنی عقل کے مطابق نہ کرو۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی شاعری اور ان کا خوبصورت ادب اگر آپ دیکھیں تو اہل علم کے لیے سوغات ہے، لیکن جب چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو پہاڑ اور گلہری کے نام سے نظم لکھتے ہیں، جگنو کے نام سے نظم لکھتے ہیں، اور بکری کے نام سے نظم لکھتے ہیں۔ تو یہ
उनके मिजाज के मुताबिक बात होती है, तो ये हुस्न होता है। असल फसाद है ही है कि किससे किस तरह बात करनी है। तो मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया कि ये शरीर लोग होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम ना तो अहले दोज़ख से हों और ना शरीरों में हमारा शुमार हो। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सुबह के खूबसूरत लम्हे और हुजूर की गुरबत और सफ़र की घड़ियाँ, और चल भी रहा था मैं आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ। तो मौका गनीमत जाना तो मैंने कहा कि ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपकी कुर्बत मुयस्सर आई है, तो इस मौके से मैं फ़ायदा हासिल करते हुए आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि मुझे किसी ऐसे अमल के बारे बता दीजिए जो अमल मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस सवाल पर उनकी तहसीन फरमाया तूने बहुत बड़ा सवाल किया है, इसका जो जवाब है कि जन्नत नसीब हो और मुझे जहन्नम से निजात मिले, तो ये इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जिस पर अल्लाह आसान कर दे उसके लिए मुश्किल नहीं है। यानी जन्नत आसानी से नहीं मिलती, जहन्नम से बचना भी इतना आसान नहीं है, बहुत सारे गुनाहों से बचना पड़ता है। लेकिन अल्लाह जिसके लिए आसान कर दे उसको नेकी की तौफीक दे देता है और बुराई से उसको बचा लेता है। अगर तू चाहे कि जन्नत में जाए और जहन्नम से निजात मिले, तो तुम्हें अल्लाह पर ईमान भी लाना पड़ेगा, और ऐसा ईमान जिसमें शिर्क की आमेज़श तक ना हो, उसी की इबादत तेरी ज़िंदगी का मकसूद हो। और नमाज भी अदा करना होगी, ज़कात भी देना होगी, रोज़े भी रखने पड़ेंगे, और तुझे हज भी करना पड़ेगा। जन्नत में दाखिले के लिए ये शराइत है कि तुम ये काम करोगे। फिर इरशाद फरमाया मैं तुम्हें भलाई के दरवाजे ही ना बता दूँ। इरशाद फरमाया अस्सौम व जुन्ना, रोज़ा ढाल है। ढाल आप समझते हैं, अगर आप लोगों ने ढाल नहीं देखी हुई तो आज के ज़माने के अंदर तो सब लोगों ने जो है वो ढाल देख ली है। चूँकि इस वक्त तुर्की ने इस तरह से अपने कल्चर को और अपनी तहज़ीब को जदीद ज़राए इबलाग के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया है कि अब 800-700 साल पुरानी चीज़ें भी हमारे सामने आ गई हैं। वरना हम ये बातें किया करते थे तो लोग उन बातों को समझा नहीं करते थे, चूँकि उसका कोई नमूना और शक्ल मौजूद नहीं थी। जब दुश्मन तीर फेंके तो तीर से बचने के लिए वो लोहे का पतरा जो आगे कर दिया जाता है, जो तीर को अपने ऊपर रोक लेता है, उसको अरबी में जुन्ना और उर्दू में ढाल कहा जाता है। तो आका करीम ने फरमाया रोज़ा ढाल है, तो गोया जहन्नम की आग से बचाने के लिए जो है वो रोज़ा काम दे। वसदका तो तुतफ़िउल खतिया, तो ये गुनाहों को मिटा डालता है, जिस तरह के आग को पानी बुझा डालता है। तो इस तरह जब सदका दिया जाता है तो जो गुनाह होते हैं वो ऐसे मिटते हैं कि लगता है यहाँ गुनाह थे ही नहीं। आगे इरशाद फरमाया रात के पेट में नमाज अदा करना, यानी तहज्जुद की नमाज अदा करना। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयत पढ़ी ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी, उनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती हैं। खौफ और तमा में वो अल्लाह को पुकारते हैं और वो रात को जागते हैं, उनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती हैं। हत्ता बालगा या मलूद, ये आयत पढ़ते हुए आखिर तक हुजूर ने तिलावत फरमाई। तो फरमाया जिस तरह सदका आग को बुझा देता है, इस तरह पिछले पहर की नमाज, तहज्जुद के सजदे भी अल्लाह जल्ला शानहू के गुस्से को ख़त्म कर देते हैं और जहन्नम की आग को मिटा डालते हैं।